ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں ہے فیصل وابڈا نے جو کہا ہے کہ یہ غریبوں کو مروانے کے لیے یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، مطلب گورنمنٹ کا مائنڈ تیار ہے کہ جو آنا ہے، جو جس کا رائٹ ہے، جس نے آ کے احتجاج کرنا ہے، اس کی پکڑ کے خوب پھینٹی لگانی ہے، کیونکہ نظر تو فی الحال یہی آ رہا ہے۔ اگر اسما بخاری کی گفتگو سنے، فیصل وابڈا کی سنے، مطلب جو بھی احتجاج کرنے آ رہا ہے اس کو پھینٹی ضرور لگنی ہے۔ راج صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کے خیال میں جو رانا صاحب نے بھی بتایا کہ اتنے ہزار گولیاں اور اتنے ہزار ربڑ کی گولیاں اور پھر پیلٹ گنز، تو وہ کس لیے ہے؟ مجھے لگا شاید آپس میں ٹریننگ چڑیاں مارنے، تتر مارنے، اس میں وہ لوگوں کو ہی مارنی ہے بیچاروں کو، جو جن لوگوں نے آنا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، ووڈا صاحب کو پھر بھی فکر ہے ان لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو مروانے کے لیے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو غریبوں کو نکالنے کا ٹاسک ملا ہے، جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ سارے لوگ بیچارے پہلے بھی انہوں نے مار کھائی، اب بھی مار کھائی ہے۔ ان ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ورکرز ہوتے ہیں، وہ ہر پارٹی کے، وہ بیچارے مار کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور حالانکہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو لیڈر ان کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، وہ کندھا تھوڑا سا ادھر کرے تو لیڈر زمین کے اوپر گر پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ورکر جس طرح استعمال ہو رہا ہے، جس طرح استحصال ہو رہا ہے، نون لیگ کا کندھا نکل چکا ہے ورکرز، جس طرح استحصال ہو رہا ہے۔ اور ووڈا صاحب نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ 24 کو دھرنا اور احتجاج اور 25 کو فرد جرم۔ جی فرد جرم آئی دونوں۔ اب فرد جرم کا سب کو پتا ہے کہ کون سی فرد جرم ہے، وہ ہے جناب فیض حمید صاحب والی، اور اس کی پوری تیاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج کی بھی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ فرد جرم سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ملک کے اندر دہشت گردی ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ دہشت گردی تو ہے۔ آج بھی کوئی واقعہ ہوا ہے، کل بھی واقعہ ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان کا آج اجلاس بھی ہوا اپیکس کمیٹی کا، جس میں پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، جس میں سپاہ سالار نے خطاب بھی کیا، جس میں قبلہ علی امین گنڈاپور بھی شامل تھے۔ جی اور وہاں پہ علی امین گنڈاپور سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی، دہشت گردی کی۔ ظاہر وہ بریفنگ لے کے گئے، لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، بریفنگ لے کے گئے، تو اسی لیے تو جا کے انہوں نے جیل سے اجازت مانگی ہے کہ مذاکرت کرنے کی اجازت دیو، حالات بڑے خراب نے، میں اتو اجلاس کے وچوں پہلے دے میں پتا ہے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کے اندر ہے، وہ ایک ریاست کی اکائی ہیں، وہ کے پی کے ظاہر چیف منسٹر ہیں، تو ان کو ساری چیزوں کی اویئرنس ہے۔ اچھا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، رہائی نہیں ہوگی۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف وہ بہت زیادہ بولے، زیرو پاور، اور وہ کہتے ہیں ہم کو غلام ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو آج تو انہوں نے کہہ دیا، آج تو ووڈا صاحب لگے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی لگے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے کہا جی اسی کو امریکہ سے غلام ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی، اب کہہ رہے ہیں فیصل ووڈا، اور اب پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ کانگریس مین سے خط لینے، خط لکھوانے، ایک خط، دوسرا خط، تیسرا خط، ترلے منتے پروگرام، اور ٹرمپ سے امیدیں، اور ٹرمپ ہمیں رہا کروائے گا، اس کے بعد ہم امریکہ کی غلامی سے نکل جائیں گے۔ اچھا، تو فیصل ووڈا صاحب نے بھی اس کو بڑا ایکسپوز کیا، اور ووڈا صاحب کی بہت ساری باتیں ماضی کے اندر صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی جو وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اس میں کافی چیزیں سچ ثابت ہوں گی۔ سورس کیا ہے لیکن جو مذاکرات، رانا صاحب، جو مذاکرات ہیں، آخری بات، یہ جو مذاکرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، اصل یہ خبر ہے۔ اور جس طرح رانا صاحب نے کہا، بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس خبر سے، ان کی پریشانی اگر نظر آئی کل تک تو سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ نکل آئے۔